ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست کے راجا اور رانی کے 2 بیٹے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جو نہایت پیاری، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی بچی تھی۔ حیرت انگیز طور پر جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے سنہرے بال بہت لمبے اور چمکدار تھے کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ شاہی محل میں رقص و سرور کی محفل منعقد کی گئی اور روایت کے مطابق دنیا کے چاروں کونوں سے پریاں بلائیں گئیں تاکہ بچی کا نام رکھا جائے۔ Welcome to the world, Princess Rose. We are happy you are finally here. چاروں پریاں شہزادی روز کے لیے تحائف لے کر آئیں۔ نیلی پری نے نیلے آسمان جیسا تاروں سے سجا لباس پیش کیا۔ لال پری نے کبھی نہ سوکھنے والا پھولوں کا گلدان دیا۔ سنہری پری نے اندھیرے میں چراغ کی طرح چمکنے والا سونے کا پیالہ دیا۔ ہری پری نے ہرے رنگ کی جوتی دی اور کہا کہ اسے پہن کر جہاں سے گزرے گی وہاں ہریالی ہو جائے گی، حتیٰ کہ صحراؤں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے۔ محفل ختم ہوئی تو ملکہ نے جاتے جاتے پریوں سے روز کا مستقبل پوچھا تو چاروں پریاں پریشان ہوئیں اور لال پری نے افسوس سے کہا کہ اگر شہزادی زندہ رہی تو اپنے بھائیوں کے لیے بدنصیبی بنے گی اور ممکن ہے وہ موت سے دوچار ہو جائیں۔ یہ سن کر راجا رانی پریشان ہو گئے۔ سلطنت کے علماء و بزرگ بلائے مگر کوئی حل نہ ملا۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ جنگل کے بزرگ کے پاس چلتے ہیں۔ راجا رانی اور شاہی دستہ جنگل کو روانہ ہوئے۔ رستے میں جنگلی پھول کھلے تھے۔ شہزادی خوش ہوتی جا رہی تھی مگر رانی روتی کہ بیٹی کتنی پیاری مگر نصیب برا ہے۔ شہزادے بھی اداس تھے کہ بہن سے کھیلنے کی اجازت کیوں نہیں۔ جنگل میں بزرگ نے کہا کہ شہزادی کو 21 سال بھائیوں سے دور رکھا جائے۔ جب وہ 21 برس کی ہوگی تو ایک انوکھا راجکمار آ کر اسے بیاہ لے جائے گا اور قسمت کھل جائے گی۔ یہ سن کر شہزادی کو قلعے کے سب سے اونچے مینار میں قید کر دیا گیا۔ 2 خادمائیں اس کے ساتھ مقرر ہوئیں جو اسے آداب و شاہی طور طریقے سکھاتیں۔ راجا کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ وقت گزرا تو رانی روتے روتے صدمے سے بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی اور کچھ سال بعد راجا بھی غم میں ڈوب کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ بڑے شہزادے عظیم کو راجا کی جگہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ اسے سونے کے تخت پر ہیرے جڑا تاج پہنایا گیا اور چھوٹے شہزادے عزیز کو وزیر مقرر کیا گیا۔ وہ دونوں روزانہ اپنی بہن شہزادی روز سے ملنے جاتے۔ وہ روتی اور التجا کرتی کہ مجھے نکالو، میں بھی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے بھائی بادشاہ عظیم کے گلے لگ کر روتی اور وہ اداس ہو کر واپس چلا جاتا۔ شہزادی روز مینار کی کھڑکی سے دنیا دیکھتی۔ پری کا دیا ہوا پھول سونگتی تو دل کی اداسی کم ہو جاتی۔ وہ آسمانی نیلا لباس پہنتی اور سونے کے پیالے کی روشنی میں خود کو دیکھتی تو کہتی اتنی پیاری شکل کا کیا فائدہ جب کوئی سراہنے والا نہیں۔ ایک دن قحط سالی شروع ہو گئی۔ بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی تو شہزادے عزیز نے کہا کہیں ہم توہم پرستی میں تو نہیں اور یہ قحط سالی سزا ہو۔ کوئی کیسے کسی کے نصیب کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہمیں شہزادی کو محل لانا چاہیے۔ دونوں بھائی متفق ہوئے۔ شہزادی جیسے ہی پری کے تحفہ جوتے پہن کر مینار کی سیڑھیاں اتری، سلطنت میں خوشحالی ہونے لگی۔ پودوں درختوں میں جان آنے لگی اور آسمان کھل کر برسا۔ 21 سال بعد شہزادی نے محل کی زمین پر قدم رکھا تو جھومنے لگی۔ پھول، تتلیاں، پرندے سب جھومنے لگے۔ دنیا رقص کرتی محسوس ہوئی۔ جھومتے جھومتے شہزادی کی نظر مور پر پڑی جو پاس رقص کر رہا تھا۔ اس نے عزیز سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مور ہے۔ شہزادی خوش ہوئی اور بولی کتنا پیارا ہے، مجھے موروں کے بادشاہ سے شادی کرنی ہے۔ دونوں بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کہاں سے لائیں موروں کا بادشاہ۔ مشورہ ہوا کہ بڑے بھائی کا فرض سلطنت سنبھالنا ہے تو عزیز موروں کا بادشاہ ڈھونڈے گا۔ کئی دن لگا کر تصویر بنوائی گئی۔ تصویری تیار ہونے پر عزیز سفید گھوڑے پر سفر کو نکلا۔ ہر کسی سے موروں کے بادشاہ کا پوچھتا۔ کئی دن بعد سٹی آف پیکاک پہنچا جہاں ہر طرف مور تھے اور سارے کام مور کرتے تھے۔ سب مور کے پروں کا لباس پہنتے تھے۔ عزیز موروں کے بادشاہ کے محل پہنچا۔ وہاں صوفہ، پردے، قالین سب مور کے پروں کے تھے۔ بادشاہ ہیروں جڑی شاہی بگھی پر آیا جسے 12 مور کھینچ رہے تھے۔ عزیز نے کہا آپ ہماری بہن سے شادی کریں گے اور تصویر دکھائی۔ موروں کے بادشاہ نے کہا میرا نام رابرٹ ہے، مجھے مور بہت پسند ہیں، اسی لیے میں نے اپنی ریاست میں ہر جگہ مور پالے ہوئے ہیں۔
मोर बादशाह ने कहा, तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है। उसके बाल बहुत खूबसूरत, सुनहरी और चमकदार हैं, मगर क्या इसका दिल भी इतना रोशन, इतना साफ और इतना बेदाग है कि वो इन बेजुबां परिंदों के साथ मुझे कबूल कर लेगी। शहजादे अजीज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बहन को भी मोर बहुत पसंद है और वो नेक रहमदिल मलका साबित होगी। मोरों के बादशाह ने कहा, ठीक है, बुला लो शहजादी को, शादी यही हमारी सल्तनत में होगी। मगर याद रखना, अगर शहजादी के दिल में जरा सा भी गुरूर, तकब्बुर या कीना हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और शहजादी का भी। शहजादे अजीज ने अपनी रियासत में पैगाम भेजा। बादशाह अजीम ने शहजादी रोज को 2 खादमा औरतों और मल्लाह के हमरा रुखसत कर दिया। मौसम खुशगवार था, पूरी चांद की रात थी। शहजादी को नींद आ गई। जैसे ही कश्ती गहरे पानी में गई तो खादमा ने मल्लाह से कहा, अगर तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम शहजादी को मिलाकर पानी में फेंक देते हैं और मैं अपनी बेटी को शहजादी का लिबास पहनवाकर मोरों के शहर ले जाती हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो इल्जाम लगा दूंगी कि तुम्हारी नीयत हम पर खराब थी। मल्लाह ने जब 100 सोने के सिक्के देखे तो जोर से हंसा और खादमा से हाथ मिला लिया। मल्लाह और खादमा ने मिलकर शहजादी को बिस्तर समेत पानी में फेंक दिया और आगे बढ़ गए। खुशकिस्मती से शहजादी का बिस्तर एक नायाब परिंदे के परों से बना था जो जादुई पर थे और पानी में नहीं डूबते थे। पानी में रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों ने जब देखा कि पानी में आंख जैसी कोई चीज तैर रही है तो सब मिलकर शोर मचाने लगीं। शहजादी रोज हैरान हो गई। उसने अपनी सारी कहानी मछलियों को सुनाई कि हम तो मोरों के शहर जा रहे थे, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मछलियों ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे और अब उन्होंने मिलकर जोर लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ खात्मा की बेटी भेस बदलकर मोरों के शहर में दाखिल हुई और अब वो कम ज़र्फ औरत अपने आप को मलका जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मोरों की मलका को लेने 12 मोर बघी के साथ आए। खादमा की बेटी थोड़ी देर किसी को डांटती ताकि पता चले वो मलका बनने वाली है। अगर कोई गलती पूछता तो वो उसे थप्पड़ मार देती। जैसे ही वो बघी से उतरी उसने पास खड़े को ठुड्डा मारा। मोर बादशाह गुस्से में आ गया। उसने कहा, प्यारे अजीज, ये ही तुम्हारी बहन है? शहजादे अजीज ने इनकार किया मगर बादशाह राजी न हुआ। दूसरी तरफ शहजादी रोज मोरों के शहर पहुंच चुकी थी। उसने मोरों से रहनुमाई ली। वो मोरों के बादशाह के महल पहुंची। शहजादा अजीज खुश हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, असली शहजादी रोज आ गई है। मोरों के बादशाह ने शहजादी को देखा तो देखता रह गया। उसने खादमा की बेटी को कैद करवा लिया। मल्लाह और खादमा भी पकड़े गए। बादशाह अजीम भी पहुंच गया। 2 रियासतों में जश्न मनाया गया। रक्स की महफिलें हुई। 8 दिन तक जश्न मनाया गया और फूलों की बारिश के दरमियान मोरों के बादशाह ने सबके सामने घुटने टेक कर शहजादी रोज का हाथ थाम कर कहा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? शहजादी शर्माकर मुस्कुराई और हाँ कह दिया। मोर खुशी से परों को लहला लहरा कर नाचने लगे। फिजाओं में सांस बजने लगे। चांदनी रात में दोनों ने हाथों में हाथ डालकर बाग के सुनहरे रास्ते पर चहलकदमी की। उनके गिर्द जुगनू सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे और यूं मोहब्बत और एतमाद से भरी एक नई दास्तान का आगाज हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।